حکم امداد سومرو 10 گھنٹے، صرف 10 گھنٹے، جس کے بعد کھیل ہو جائے گا تمام۔ نواز شریف صاحب نے سارے محاذ کھول لیے ہیں، تمام محاذوں پر متحرک ہو گئے ہوئے ہیں، اور ادھر پرویز مشرف صاحب، ان کا خاندان مصیبت میں پھنس گیا ہوا ہے۔ ان کے خاندان سے سارا کچھ واپس لیا جا سکتا ہے، وہ کچھ جو پرویز مشرف نے بطور آرمی آفیسر فوج سے ریٹائرمنٹ سے پہلے یا ریٹائرمنٹ سے پہلے بعد میں وصول کیا۔ حالات پاکستان کے دن بدن دلچسپ ہوتے جا رہے ہیں، انتخابات کی طرف ملک جا رہا ہے، جلسے بھی ہو رہے ہیں، عدالتوں میں سماعتیں بھی ہو رہی ہیں، کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، بہت کچھ چل رہا ہے، میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نئے اتحاد بن رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے، لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ان ساروں میں میاں نواز شریف صاحب خاموش اور خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج نواز شریف صاحب کے لیے اہم دن تھا، اور اس میں آج نواز شریف صاحب نے 2 محاذ جو ہے وہ گرمائے۔ ایک محاذ عدالت میں گئے، وہ انہوں نے کیا گرمانا ہے، وہ تو عدالت نے گرمائے رکھا، اور دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات انہوں نے کی ہے۔ عدالت کا جو یہ معاملہ ہے نواز شریف صاحب کا، ان کو جو سزائیں ہوئی ہیں ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں، ان سزاؤں میں جب تک وہ بری نہیں ہو جاتے، جب تک ان کو اپنا الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملتی، تب تک ظاہر ہے وہ وزیر اعظم کے امیدوار نہیں بن سکتے۔ تو لہٰذا پہلا نواز شریف صاحب کا ہدف یہی ہے کہ پہلے وہاں سے ذرا کلیئر ہو جاؤں اور اس کے بعد آگے بڑھوں، لیکن اب ساتھ ساتھ اور بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے نواز شریف صاحب کا ایک دورہ تھا، وہ بھی اس کو بھی ذرا بریک لگ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ جب وہ وہاں پر جائیں تو ان کو اختلافات کی باتیں نہ سننی پڑیں، میٹنگ میں بیٹھ کر کہ جی فلاں صاحب ایسے، فلاں صاحب ایسے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے اپنے اختلافات ختم کرو، پھر میں پہنچوں گا۔ تو ٹارگٹ نواز شریف صاحب نے رکھے ہوئے، وقت کم ہے کیونکہ ان کے پاس، الیکشن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ انتخابات سے پہلے بہت سی چیزیں، یعنی قانونی معاملات بھی اور سیاسی معاملات بھی، وہ اپنا نبیڑنا چاہ رہے ہیں، ان کو حل کرنا چاہ رہے ہیں، یا ان میں کوئی بڑے فیصلے، بڑے قدم اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ تو عدالت میں کیا کچھ ہوا اس پر بعد میں، پہلے عدالت سے نکل کر مولانا میاں نواز شریف صاحب اس ملاقات کی طرف چل پڑے جس کا ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اب یہ ملاقات 20 نومبر کے بعد ہوگی۔ آج 21 نومبر ہے، اور آج میاں صاحب عدالت سے نکلے اور سیدھا مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پر گئے، اور ملاقات کا جو مقصد تھا وہ ظاہر ہے، ایک تو رابطہ کٹا ہوا تھا نا، 21 اکتوبر کے بعد سے آج تک ایک بار فون پر بات ہوئی ہے دونوں رہنماؤں کی، اور پہلی ملاقات، یعنی 1 ماہ گزر گیا، اور آج پہلی ملاقات نواز شریف صاحب نے کی، اور تعزیت کی جا کر ان کی خوش دامن، مولانا فضل الرحمان صاحب کی خوش دامن کے انتقال پر۔ ظاہر ہے وہاں پر پھر سیاسی باتیں ہوئی ہیں، وہاں پر انتخابی اتحاد، انتخابی ایڈجسٹمنٹ، اور پھر کن کن کو ساتھ ملانا ہے، کس طرح آگے بڑھنا ہے، انتخابات کے بعد کیسے چلنا ہے، یہ سارے معاملات۔ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بعد میں جو گفتگو کی ہے، اس گفتگو سے نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی لگتا ہے کہ ان کو انتخابات کے بعد اتحادیوں کی ضرورت پڑے گی، اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کی ضرورت پڑے گی، جو اپوزیشن میں ہوں گی ان کی بھی ضرورت پڑنی ہے، اور جو حکومت میں ہوں گی ان کی بھی ضرورت پڑنی ہے۔ لہٰذا وہ جو ایک سیاسی محاذ گرم ہوتا ہے نا انتخابات سے پہلے، ایک دوسرے کو وہ چور ہے، تو لٹیرا ہے، چلو اس طرح نہ کہہ دو، وہ والا نہ ہو، لیکن آپ نے ان کی حکومت غلط تھی، انہوں نے لوڈ شیڈنگ میں ملک کو ڈبو دیا، لو جی انہوں نے ملک کو قرضوں میں ڈبو دیا، اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں، تو وہ باتیں تک کرنے سے گریز کیا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی باتوں سے لگا، جو انہوں نے بعد میں آ کر بات کی۔ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی کہتے ہیں چکیا ہوا کم بھائی، وہ روزانہ جلسہ کرتے ہیں، آج بھی انہوں نے ایک جلسہ کیا اپر دیر میں، وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ جو اپنا پرانے سیاستدان ہیں، ان کی انا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ان کو عوام مسترد کرے۔ کیوں مسترد کرے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پاس ایجنڈا نہیں ہے، ان کا ایجنڈا صرف ایک ہے کہ جی اقتدار میں آ کر اپنے مخالفین سے حساب برابر کرنا ہے۔ کہتے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب، وہ ابھی تک یہی سوچ رہے ہیں کہ جی اگر خدا نخواستہ اس کو حکومت مل گئی تو وہ آ کر مسلم لیگ نون کے خلاف یا اپنے مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں کریں گے، اور مسلم لیگ نون یہی سوچ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے،
تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات ہوئی, سوال ہوا, تو مولانا صاحب نے کہا کہ جی یہ بلاول بھٹو زرداری اگر 70 سال کے بابوں کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اپنے والد کی بات کر رہے ہیں. تو مولانا صاحب نے بھی ظاہر ہے وہ اپنا جواب تو دینا تھا, لیکن بہرحال تو پھر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب کی جو ملاقات تھی وہ ایک کیونکہ ناراض تھے مولانا صاحب, گلے تھے نواز شریف صاحب سے کہ جی جلسے میں ہمارا نام تک نہیں لیا, شکریہ ادا نہ کرے جلسے میں نام تو لے لیتے ہمارا کہ جی ہم بھی تھے, ہم وہ تھے جنہوں نے آپ کو مصیبتوں سے نکالنے میں مدد کی تھی, اور پھر فون تک نہیں کیا, پوچھا تک نہیں. تو بہرحال وہ ختم ہو گیا معاملہ, اب وہ کہانی آگے چل پڑی ہوئی ہے. دوسرا محاذ جو ہے, اچھا یہ والا محاذ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے پی کے میں قدم رکھیں گے, کیونکہ کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان صاحب سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں. جو اتحاد بنے گا میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں, یا مسلم لیگ نون اور اتحادی جو ہوں گے, ان میں سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر مولانا صاحب ہوں گے. تو مولانا صاحب سے مل کر پھر اس کے بعد ان کی اجازت سے میاں نواز شریف صاحب کے پی کے میں جانا چاہ رہے ہیں, تاکہ کوئی چیز غلط نہ ہو جائے. شمولیتیں بھی ہوں گی, کوئی ایسے ٹارگٹس ہوں گے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہوں گے, وہاں جا کر اگر نواز شریف صاحب چلے گئے تو بات گڑبڑ ہو جائے گی. اچھا اب دوسرا جو معاملہ ہے عدالت میں, آج جسٹس جسٹس عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب, ان کی 2 رکنی بینچ نے نواز شریف صاحب کی اپیلوں کی پہلی سماعت کی ہے ان کی وطن واپسی کے بعد یا 4 سال کے بعد. اور اس میں باقی ڈیٹیل ہے, وہ جو نواز شریف صاحب کے وکیل تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب اور امجد پرویز صاحب, اور دوسری طرف نیب کے پروسیکیوٹرز تھے. تو عدالت نے صرف اس بات پر پوچھا کہ جی بتائیں آپ کو کتنا ٹائم چاہیے ہوگا, کیونکہ جج صاحبان نے یہ سزا معطل بھی رکھی ہوئی ہے, ضمانتوں کو بھی سنا ہوا ہے, مریم نواز صاحبہ کا کیس ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. تو مطلب یہ چیزیں کافی ساری ڈیسائیڈڈ ہیں پہلے سے. اس میں صرف نواز شریف صاحب ایک الگ سے ملزم تھے, تو ان کا مدعا الگ سے سننا, کیونکہ وہ ملک سے باہر تھے, مفرور قرار دیے ہوئے تھے عدالتوں سے. تو جو پوری سماعت سے چیز ایک نکھر کر کھل کر سامنے آئی وہ یہ ہے کہ کھیل بچا ہے ٹوٹل 10 گھنٹوں کا, 10 گھنٹے, اور اس کے بعد معاملہ اور روزانہ کی بنیاد پر ہوگا. وکیلوں کو سننے کے بعد, وکیلوں سے مشورہ کرنے کے بعد عدالت نے سماعت جو ہے پیر 27 نومبر تک ملتوی کر دی, اور اس کے بعد کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے گی. اب 27 نومبر کے بعد 28, 29, 30, 31 اور 5, تو ٹوٹل پیچھے دن ہوں گے 9. تو 9 دنوں میں یا 10 دنوں میں یہ معاملہ, یہ اپیلیں منظور ہوں گی یا مسترد ہوں گی. ظاہر ہے منظوری کی طرف ہی معاملہ جائے گا, کیونکہ بہت کلیئر ہے کہ مقدمات جس طرح بنائے گئے تھے, جس طرح کی صورتحال تھی. تو اب اس میں کہا یہ گیا, پوچھا گیا عدالت کی جانب سے میاں نواز شریف صاحب کے وکلا اعظم نذیر تارڑ صاحب سے کہ جی آپ کو کتنے گھنٹے درکار ہوں گے. پہلے انہوں نے کہا کہ ایون فیلڈ کو لے لیتے ہیں, العزیزیہ والا معاملہ بعد میں دیکھ لیں گے, تو اس میں آپ کو کتنے گھنٹے درکار ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ دونوں سنیں, ایک ساتھ سنیں, لیکن بہرحال تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں 8 گھنٹے کم از کم دلائل کے لیے درکار ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے 8 گھنٹے لے لیجئے گا آپ, اور پیر کے بعد روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہوگی, تو 2 گھنٹے آج کر لیے, 2 گھنٹے کل کر لیں گے, 2 گھنٹے پر اس طرح کر کے 4 دن میکسیمم یا 3 دن میکسیمم نواز شریف صاحب کے وکیل دلائل دیں گے, یا ہو سکتا ہے کہ 4 گھنٹے کر کے 2 دنوں میں لگ کر دے معاملہ. اور پھر نیب کے وکیل سے, پروسیکیوٹر سے پوچھا گیا کہ آپ وہ تو ٹھنڈے ٹھار ہوئے ہوئے ہیں نا, ان کو تو اب تیاری نہیں کرنی پڑنی. انہوں نے جا کے کہنا ہے کہ جی یہ جو کچھ الزامات تھے سارے بس اب وتھڈرا ہو رہے ہیں, غلط ہے, اس طرح ہی کہنا انہوں نے. تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ٹوٹل آدھا گھنٹہ چاہیے ہوگا, یعنی اپنے مقدمے کا دفاع کرنے کے لیے صرف آدھا گھنٹہ. تو جج صاحب نے کہا نہیں آدھا گھنٹہ تھوڑا ہے, ہم آپ کو 2 گھنٹے دیتے ہیں حضور, 2 گھنٹے لے لیں, رکھ لیں آپ 2 گھنٹے, 2 گھنٹوں میں آپ دلائل دے دیجئے گا. یعنی یہ 10 گھنٹے ڈیسائیڈ کریں گے پاکستان کے
وزیر اعظم بننے کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے امیدوار نواز شریف صاحب کے مقدمے کو. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب ہوں گے, انتخابات ہوں گے, میدان ہوگا پھر. تو یہ دونوں محاذ آج ایک طرح سے میاں نواز شریف صاحب کے لیے پازیٹیو رہے. اسلام آباد کا آج کا دورہ, مری سے اتر کر آئے تھے نیچے, آج کا دورہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے پازیٹیو رہا. اس سے ہٹ کے میاں نواز شریف صاحب کو ایک اور خوشخبری ملی ہے. پرویز مشرف صاحب چلے گئے دنیا سے, لیکن ان کا اور خدا کا معاملہ تو ظاہر ہے وہاں پر حساب کتاب ہوگا ان کا. لیکن انہوں نے جو پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا اور پھر ان کو بچانے کے لیے ہماری عدلیہ نے جو قانون کا مذاق اڑایا تھا, پرویز مشرف کو اسپیشل کورٹ نے جسٹس وقار سیٹھ کی سربراہی میں اسپیشل کورٹ نے سزائے موت دی تھی. جسٹس مزار علی اکبر نقوی, جن کا آج سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ چلنا ہے یا چل رہا ہوگا ابھی, مزار علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے جناب وہ عدالت ہی اڑا دی تھی. انہوں نے کہا عدالت غیر قانونی ہے, ختم بات. لیکن فیصلہ اس کے خلاف اپیلیں جو تھیں وہ 4 سال سے پڑی رہیں سپریم کورٹ میں. تو اب چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے آتے ہی جو کیس پرائیورٹی پر رکھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے. پرویز مشرف صاحب کے خلاف جو 3 نومبر کے ایکٹ پر ان کو ثابت ہو گیا کہ انہوں نے آئین توڑا تھا اور سزائے موت غدار ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. بہت ان کا اپنا آج سماعت تھی, پہلے بھی ایک سماعت ہو چکی ہے. ان کے وکیل پرویز مشرف کے جو تھے, ان کے خاندان کے سلمان صفدر, انہوں نے کہا تھا کہ جی میں پرویز مشرف صاحب کے فیملی سے رابطہ کر کے پوچھ لوں, ہدایات لے لوں کہ انہوں نے مقدمہ لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا. اور آج بھی انہوں نے یہی کہا کہ جی میں تو نہیں لڑنا چاہتا, ان کی فیملی سے رابطہ نہیں ہو رہا. ان کی فیملی سے رابطہ ہو جائے گا تو پوچھوں گا کہ جی مقدمہ لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا. چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب اور جسٹس اپنا دوسرے جو تھے ہمارے جسٹس اطہر من اللہ صاحب, یہ مقدمے کو سن رہے ہیں, اپیلوں کو. اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جی یہ مت بھولیں کہ سزائیں موجود ہیں, ختم نہیں ہو گئی. اپیل اگر لڑنی ہے تو اپیل لڑیں, ورنہ پھر اگر سزا بحال ہے, سزا برقرار ہے, سپریم کورٹ نے اگر اس کو اپہولڈ کر دیا تو پھر جو کچھ پرویز مشرف صاحب لے کر گئے ہیں وہ سارا کچھ ان کو واپس کرنا پڑے گا. ایک ریٹائرڈ فوجی جنرل کو پینشن کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں نا, پینشن 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ ہوگی مہینے کی. مشرف کی فیملی کو اتنے پیسوں کا کیا پرابلم ہے, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جتنی برات ان کو ملی تھی, جتنے ٹائٹلز ملے تھے بطور فوجی آفیسر, وہ سارے کے سارے واپس کرنے ہوں گے. اب ایک فوجی آفیسر جو آرمی چیف کے عہدے پر آ کر اور سب پھر صدر بھی بن جائے, اپنا مارشل ایڈمنسٹریٹر بن جائے, ملک کا چیف ایگزیکٹو بن جائے, اس نے پتہ نہیں کیا کیا لیا ہے. پلاٹ, ڈی ایچ ایم میں پلاٹ, دیگر منصوبوں میں پلاٹ, کمرشل پلاٹ, زرعی زمینیں, پتہ نہیں کیا کیا, مطلب کروڑوں اربوں روپے میں معاملہ ہوتا ہے نا. تو وہ سارا کچھ واپس کرنا پڑ سکتا ہے مشرف صاحب کی فیملی کو. تو یہ ان کو کہا گیا کہ جی اپیل ان کو کہیں کہ اپیلوں کو کی پیروی کریں, نہیں کریں گے فیصلہ برقرار رہے گا وقار سیٹھ کا, وہ فیصلہ برقرار رہے گا تو پھر سارا کچھ واپس لا کر دینا پڑے گا. اور اپیلوں میں امکان ہے کہ شاید فیصلہ کالعدم قرار دے دیا جائے. تو پرویز مشرف صاحب خود تو چلے گئے دنیا سے, لیکن ان کی آئین شکنی ان کے خاندان کو پھنسا کر چلی گئی ہے. اگر تو فیصلہ بحال رہتا ہے, برقرار رہتا ہے, تو پھر جو کچھ لیا تھا ریاست پاکستان سے بطور فوجی آفیسر جنرل پرویز مشرف صاحب نے, جتنے ٹائٹل لیے تھے, جتنے تمغے لیے تھے, اور جو اربوں روپے کے جو دھن دولت اور زمینیں اور جائیداد لی تھی, وہ ساری کی ساری واپس کرنا پڑ سکتی ہے. تو نواز شریف صاحب کا جو مزاج ہے, اس مزاج کے مطابق نواز شریف صاحب کے لیے یہ والی خبر بھی آج اچھی ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.